بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 عیسوی میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد الاقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں جن میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے، جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں، مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی
یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، اس جگہ میں جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بیت المقدس 1 اگست 1967 کو اسرائیلی قبضے میں چلا گیا جو آج تک جاری ہے۔ 21 اگست 1969 عیسوی کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی تھی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعہ کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔